رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط المستقیم. قل هو احد ولم يكن ولم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. فأما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود بھیجیں آپ سب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان 3 آیتوں کے ضمن میں گفتگو چل رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور اصحاب یمین ان کا کیا کہنا، اور اس کے بعد اصحاب شمال وہ بھی تذکرے کے قابل، اور آخر میں وہ افراد کہ جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قریب ہیں پروردگار عالم سے. ہم نے کل آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں یہ بات عرض کی کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب یہ بیان کیا اور یہ حدیث رہنمائی کے طور پر پیش فرمائی کہ پروردگار عالم نے 5 روحیں خلق کی. ان 5 روحوں میں 4 روحیں وہ ہیں کہ جن کو مؤمنین کو عطا کیا، اور 5ویں روح صرف انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو دیا. اور ان کے مقابل 3 روحیں وہ ہیں کہ جن 3 روحوں کو خداوند کریم نے ان لوگوں کو دیا کہ جو اہل بیت اطہار سے دور ہیں، دین پروردگار کے مخالف ہیں، جنہوں نے ایمان کو صحیح طور پر اختیار نہیں کیا. اور یہی وہ 3 روحیں ہیں کہ جن 3 روحوں کو خداوند کریم نے نہ صرف یہ کہ ان انسانوں کو دیا کہ جو دین پروردگار سے منحرف ہو گئے،
بلکہ یہ 3 روحیں خداوند کریم نے حیوانوں کو بھی دیا. اور اسی بنا پر وہ انسان کے جو وحدانیت پروردگار سے دور ہے، وہ انسان کہ جو ابھی رسالت محمدیہ سے بہت دور ہو چکا ہے، وہ انسان کہ جو ولایت مرتضویہ کا انکار کر رہا ہے، وہ انسان نہ صرف یہ کہ ان 3 روحوں کے رکھنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ حیوان کے جیسا ہے، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں حیوان سے بدتر ہے. اس کا سبب بھی ہم نے عرض کیا کہ چونکہ حیوان کو صرف 3 روحیں ہی ملی اور ان میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا حیوان ہی رہے گا. لیکن انسان صرف 3 روحیں اگر اس کے پاس رہ جائیں اور چوتھی روح کے جس کو پروردگار عالم نے اس کو دینا چاہا اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اب چونکہ چوتھی روح کو اختیار کرنا اس کے خود امکان میں تھا، اس کے لیے ممکن تھا، اور اگر اس نے اختیار نہیں کیا تو پھر یہ انسان چوپایوں سے بدتر ہو گیا، حیوانات سے بھی زیادہ نیچے آ کر پہنچ گیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ رہتا تو انسانوں کے درمیان ہے، کھاتا پیتا انسانوں کی طرح سے ہے، زندگی عام انسانوں کی جیسی گزارتا ہے، لیکن اگر انسانوں کے درمیان بیٹھتا ہے، توجہ دیجئے گا، اگر انسانوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو انسان اس سے بیزار، اس سے گریزاں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ادھر جب حیوانات کی طرف جاتا ہے تو حیوانات بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، خدارا ہمارے پاس تو 3 ہی روحیں تھیں، پھر بھی ہم اس سے بہتر ہیں. کیا بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ جو وحدانیت سے دور ہے، جو رسالت سے دور ہے، جو ولایت سے دور ہے، اس کے لیے نہ یہاں گنجائش نہ وہاں گنجائش. تو اب جب زمین پر کوئی قبیلہ قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا جنت کے قبیلے اس کو قبول کر سکیں گے؟ بالکل سامنے سی بات ہے کہ جب زمین کا کوئی قبیلہ اس کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، انسان اس سے گریزاں، حیوانات اس سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر یقیناً بارگاہ رب العزت میں جب یہ انسان پہنچے گا تو پھر وہاں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. آپ واقعی محسوس کیجئے، لفظیں غور کیجئے گا. ابھی کل کی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے لیکن اس سے پہلے 2-3 جملے سن لیجئے، لفظیں غور کیجئے گا. قرآن مجید نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ. آپ ذرا ترجمے قرآن مجید کے اٹھا کر دیکھیے گا، سب نے ترجمے میں کیا لکھا ہے. ترجمے میں لکھا ہے اصحاب یمین. یمین جانتے ہیں عربی زبان کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رائٹ سائڈ کو یمین کہتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کو شمال کہتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ قرآن مجید یہاں پر 2 لفظیں استعمال کر رہا ہے، میمنہ، اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ کہ جو رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں، اور ان کے مقابل اصحاب المشأمہ، وہ لوگ کہ جو لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں. تو اب آپ ذرا سا رک کے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لیفٹ اور رائٹ کس کے لیے ہے؟ آپ ذرا سوچئے، اپنی عقل استعمال کیجئے کہ پروردگار عالم نے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ یوز کیا تو یہ کس کے لیے؟ اگر مثال کے طور کے پر میں یہاں پر آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب اگر مجھ سے کہا جائے کہ رائٹ سائڈ میں کون ہے تو میں کہوں گا یہ 5 6 7 8 آدمی میرے رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں. مجھ سے پوچھا جائے لیفٹ سائڈ میں کون ہے تو میں کہوں گا یہ بقیہ مجمع میرے لیفٹ سائڈ میں ہے. لیکن اگر آپ لوگ اپنی گاس بالکل نہیں لیں، میرے اس ممبر کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جائے تو اب جو ابھی تک میرے رائٹ سائڈ میں تھا وہ لیفٹ سائڈ میں ہو جائے گا، اور جو لیفٹ سائڈ میں تھا وہ رائٹ سائڈ ہو جائے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دونوں کلمات لیفٹ اور رائٹ کو نہیں بتا رہے ہیں بلکہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے بیٹھنے یا انسانوں کے توجہ دینے کی بنا پر سائڈ چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کہا گیا ہے اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہی تو بات ہے نا. آپ بھی مثال محسوس کر لیے، الطاف بھائی آپ کے سامنے بیٹھے. میں الطاف بھائی کا نام اس لیے اکثر لے رہا ہوں کہ مجھے ان کا نام یاد آ جاتا ہے جلدی میں. الطاف بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا انصاف سے سوچئے کہ ان کا رائٹ سائڈ کیا ہے، لیفٹ سائڈ کیا ہے. جو ان کا رائٹ سائڈ ہے وہ میرا لیفٹ سائڈ ہے.
اور جو ان کا لیفٹ سائڈ ہے وہ میرا رائٹ سائڈ ہے، اس لیے کہ ہم دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اگر ہم آمنے سامنے نہ ہوتے بلکہ اگل بغل بیٹھے ہوتے جیسے وہ جناب سامنے بیٹھے ہیں، تو اب جو الطاف بھائی کا رائٹ سائڈ ہے وہی ان کا بھی رائٹ سائڈ ہے، اور جو الطاف بھائی کا لیفٹ سائڈ ہے وہی ان کا بھی لیفٹ سائڈ ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ ساتھ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور اگر لوگ مقابل میں آمنے سامنے آ جائیں تو پھر رائٹ اور لیفٹ چینج ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ضرور ایسی ہیں کہ جن ہستیوں کے ساتھ رہو گے تو ان کا رائٹ تمہارا رائٹ ہوگا، ان کا لیفٹ تمہارا لیفٹ ہوگا، لیکن اگر ان کے مقابل آ کر میدان جنگ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو رائٹ اور لیفٹ تو چینج نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حق والے ہیں، اس لیے رائٹ اور لیفٹ تو چینج نہیں ہونے والا۔ حد اکثر یہ ہوگا کہ اب جب تم ان کے سامنے میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو تو ان کا رائٹ سائڈ تمہارا لیفٹ ہو جائے گا، ان کا لیفٹ سائڈ تمہارا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس بات کو یہ صحیح سمجھیں گے تم غلط کہو گے، اور جس بات کو یہ غلط کہیں گے تم صحیح کہو گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حق کے ساتھ کون ہے کہ رائٹ سائڈ والا کہلائے، اور حق کے مقابل کون ہے تاکہ وہ لیفٹ سائڈ والا ہو جائے۔ اب سنیے، علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ لفظوں کے ذریعے سے اگر آپ سمجھیے گا تو یہی جھگڑا، یہی کنفیوژن جو ابھی سامنے آپ کی آ رہا ہے، یہ مشکلات کہ کسی کا لیفٹ سائڈ، کسی کا رائٹ سائڈ، کسی کا رائٹ سائڈ، کسی کا لیفٹ سائڈ، تو یہ اختلاف پیدا ہوگا اگر لفظوں سے مفہوم کو لیجئے گا۔ آج کے دور کے ایک اچھے اور عظیم مرجع اور اس کے ساتھ ساتھ مفسر بھی ہیں، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہے، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی، ایک معتبر، معزز اور بزرگ ہستی ہیں۔ آپ ایک دفعہ درود بھیج دیں تو میں عرض کروں۔ آپ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس تفسیر میں بڑے اچھے کلمات استعمال کیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ یمین اور شمال یہ دو کلمات عربی میں تو ہیں اور ہم نے بھی اسی سے معنی نکالا۔ یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ کو، اسی لیے آپ نے سرکار وفا جناب عباس کے وہ کلمات سنے ہوں گے، واللہ ان قطعتم یمینی، تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا، میرے رائٹ سائڈ کے ہینڈ کو قلم کر دیا۔ تو یہ کلمہ یمین وہیں سے آیا۔ تو یمین کے معنی عربی زبان میں یقیناً انسان کے رائٹ سائڈ کے ہوتے ہیں یا انسان کے داہنے ہاتھ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابل جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ ہے مشأمہ۔ دیکھیے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، مشأمہ کس کو کہتے ہیں؟ مشأمہ جو کلمہ ہے وہ شمال سے نہیں بنا ہے بلکہ یہ کلمہ شؤم سے بنا ہے۔ شؤم کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شؤم یعنی نحوست۔ اب آئیے اصحاب یمین کی طرف چلیں۔ اصحاب میمنہ لفظ جو بنا ہے وہ یمین سے نہیں بنا ہے بلکہ یمن سے بنا ہے۔ یمن اور شوم یہ دو الگ الگ کلمات ہیں، ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے، تفسیر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یمن کہتے ہیں برکت کو۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے قدم بڑے یمن تھے، کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے قدم بابرکت تھے، ان کے قدم مبارک تھے، ان کے قدم آ جانے کی بنا پر ہمارے وہاں رونق پیدا ہو گئی۔ تو یمن کہتے ہیں برکت کو اور شؤم کہتے ہیں نحوست کو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عربی زبان میں ان دو کلمات کو جب کسی موقع پر استعمال کیا جائے اور کہا جائے اصحاب المیمنہ تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ لوگ کہ جو بابرکت ہیں، اور اصحاب مشأمہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ لوگ کہ جو نحوست والے ہیں، جن کے قدم نامبارک ہیں، جو کہیں پر داخل ہو جائیں تو نحوستیں آ جائیں۔ تو یہ تو میں نے ایک مرجع کی بات ذکر کر دی۔ آئیے حدیثوں کی دنیا میں چلیں۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق نے مولا فرماتے ہیں کہ انسان نے جیسے ہی گناہ کیا، پہلا قدم گناہ کے لیے اٹھا، اس قدم کی بنا پر سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہی نقصان ہوتا ہے
کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان اصحاب میمنہ سے نکل کر اصحاب مشأمہ میں چلا جاتا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ یہ انسان جو ابھی تک بابرکت تھا، یہ انسان کے جو ابھی تک مبارک تھا، یہ انسان جو دوسروں کے لیے باعث ثواب تھا، باعث فضیلت تھا، جہاں گناہ کیا اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کا قدم ابھی تک تو مبارک تھا اب نامبارک ہو گیا، ابھی تک تو یمن میں تھا لیکن اب نحوست میں آ گیا. مولا آگے فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ کی بنا پر وہ تمام لوگ کے جو اس کے چاروں طرف رہ رہے ہیں ان سب پر اس کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد عجیب جملے فرمائے مولا. آپ کبھی محسوس کیجئے، میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج پھر اس کو واضح کر رہا ہوں میں. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم صرف کبھی کبھی اپنے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے کو بھی ایک سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ روزی آج کل تنگ ہے، آج کل مشکلات ہے، آج کل ہمارے حالات ذرا بہتر نہیں دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ نماز تو صبح پڑھی تھی ہم نے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نماز صبح کے بعد سوئے بھی تھے. ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم روزی کی تلاش میں بازار اور مارکیٹ گئے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کون سی سروس تلاش کی تھی، حرام یا حلال کون سی ڈھونڈ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کو دیکھ لیا، لیکن ایک مسئلہ اور ہے. بعض اوقات انسان کے ساتھ میں رہنے والے ان کے بعض گناہ دوسروں پر اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ گناہ یہ کرتا ہے روزی اس کی رک جاتی ہے. کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس گناہگار کے قدم اتنے باعث نحوست ہو گئے کہ اب اس کے وہاں سے بھی برکت اٹھ گئی. آپ اس کو باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے بہت بڑی چیز. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات ہماری روزی بالکل حلال ہے، 100%، 110% حلال ہے، اس میں کسی قسم کی حرام کی آمیزش ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے کس طرح سے اس روزی کو کم کیا. نحوست سنیے، کس طرح سے ہم نے روزی کو کم کیا. ہم نے اس روزی سے حاصل ہونے والی رقم کو لے جا کر خرچ اس جگہ پر کیا کہ جہاں پر حرام کام ہو رہا تھا. کبھی دیکھا ہے یہ مشکل تو بے پناہ ہوتی، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو سروس کرتے ہیں. گنپتی آ رہی ہے، گنپتی میں آپ کو چندہ دینا ہے. اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہ حلال روزی کے جس کو خدا کی عبادت کے لیے حاصل کیا تھا، اسی روزی کو آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے غیر اللہ کی عبادت ہو. اب آپ توقع نہ رکھیے گا کہ آپ کی روزی میں برکت باقی رہے. اور اب تو کچھ اور زیادہ روشن فکری آ گئی ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض لوگوں کے وہاں تو یہ عالم ہے، واقعی طور پہ جب میں نے پہلی بار سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے جب پہلی بار یہ بات سنی کہ بعض ایسے بھی خدا کے موحد بندے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں چھوٹی سی گنپتی بھی رکھی ہوئی ہے. اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا اس گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ اس روزی میں برکت آ سکتی ہے؟ ہم تو اتنے نیچے ہو گئے، اتنے گر گئے کہ ہم نے خدائے واحد کو بھی مانا اور اس کو بھی اہمیت دی کہ جو غیر اللہ کہلایا. یقین جانے ہمارے گھر سے روزی ختم ہو گئی، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی. روزی ابھی تک حلال تھی، لیکن اب نحوست کی بنا پر، کسی منحوس کام کی بنا پر روزی سے برکت اٹھ گئی. اور سنیے روزی کی برکتیں کیسے کم ہوتی ہیں. البتہ میں موضوع سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں اس لیے کہ مولا کی حدیث کو مکمل بھی کرنا ہے. نحوست کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور کن کن وجہوں سے یہ روزی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ بھی بڑی معمولی سی چیز ہے لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حلال روزی کو جب استعمال کرتے ہیں تو سوچتے یہ ہیں کہ اگر 10-20 روپے، 150 روپے، 1000-2000 روپے، 1,00,000-2 لاکھ روپے غلط کام میں چلے گئے تو 9 اچھے کام بھی تو ہوئے، 10 میں سے ایک ہی تو غلط کام ہوا. لیکن یہ بھول گئے آپ کہ وہ ایک غلط کام بقیہ 9 پر حاوی ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. یہ مثل یہاں پر صدق کرتی ہے کہ 1 روپیہ جو آپ نے حرام جگہ پر خرچ کر دیا وہ آپ کی لاکھوں کی دولت کو خراب کر سکتا ہے.
اس لیے کہ اب نوبت یہاں پر یہ آ چکی ہے کہ آپ نے اس 1 روپے کو وہاں یوز کر دیا، وہاں پر استعمال کیا کہ جس جگہ پر اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بعض اوقات جب رفقا جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا بھائی تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، سارے رفقا نے اپنی اپنی فرمائشیں پیش کر دیں۔ اس درمیان ایک دوست نے وہ بھی فرمائش کی کہ جس کی فرمائش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ دوستوں کا احترام ہے، اب وہاں پر حرام اور حلال کا تصور تو نہیں ہے، وہاں تصور یہ ہے کہ اب دوست نے کہہ دیا بھئی اب خرچ کرنے میں کیا مشکل ہے، اس نے ایک ہی بوٹل کی تو ڈیمانڈ کی ہے، اس نے مثلا ایک ہی چیز کی تو ڈیمانڈ کی ہے کہ جو حرام ہے، بقیہ لوگ تو صحیح کام کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے دوستوں میں 9 دوستوں نے ساری حلال چیزوں کی ڈیمانڈ کی، لیکن اب ہم کو جب خریدنے کے لیے جانا پڑا تو اب اس 10ویں کے لیے بھی خریدنا پڑا کہ جس نے حرام چیز کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اب یہ نہ کہیے کہ ہمارا پیسہ جو خرچ ہوا، مثلا آج جو ہم ہوٹل میں 1000 خرچ کر کے آئے ہیں وہ 1000 میں 900 ایسا تھا کہ یہ کہیے کہ 100 ایسا تھا جو خراب تھا، 900 صحیح استعمال کیا۔ نہیں، آج جو آپ نے 1000 استعمال کیا وہ سب بیکار گیا، اس لیے کہ وہ ایک حرام کام تھا کہ جس کی بنا پر بقیہ سارے کام خراب ہو گئے۔ اب اسی سے آپ محسوس کرتے جائیے بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہماری بڑی بڑی روزی کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ روایتوں نے بتایا کہ اپنے حرام روزی سے حاصل شدہ مال کو کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو ورنہ تمہاری حلال روزی رک جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر کہیں 10-20 روپے 50 روپے 100 روپے خرچ بھی ہو گئے تو نقصان ہی کیا ہوا۔ نہیں، اصل نقصان یہ ہوا کہ جس روزی کو حلال کام میں خرچ کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس کو ہم نے بہت ہی چھوٹے پیمانے پر حرام جگہ پر یوز کر دیا۔ اب میں بالارادہ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں، گرچہ آپ لوگ خود اگر محسوس کیجئے گا تو اس کی بے پناہ مثالیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان ہیں، کہ کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو منبر سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم لوگ ان کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گناہ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، توجہ رہے، یہ اس ٹاپک کو پہلے مکمل کر لوں، کہ روزی بعض چیزوں کی بنا پر، نحوست کی بنا پر کم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ حلال مال کو حرام میں ملا دیا گیا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نے حلال روزی تو حاصل کی لیکن جن واجبات کو ادا کرنا تھا ان کو ادا نہیں کیا۔ یہ ایک پوری فلسفی ہے کہ جس فلسفی کے تحت جتنا آپ خرچ کیجئے گا اتنا واپس آئے گا۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 لاکھ سال میں کمائے اور 1 لاکھ ہم نے خمس دے دیا تو بھی 4 ہی لاکھ تو بچے، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ 1 لاکھ جو خمس دیا جائے گا وہ 10 لاکھ لائے گا بھی، اس لیے کہ وہ برکت کے جو واجبات کے ادا کرنے کی بنا پر حاصل ہونے والی تھی، واجبات کو نہ ادا کرنے سے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی آپ کے خطرے میں آ چکے ہیں، کبھی بھی آپ سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا توجہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے حلال مال کو صرف اس بنا پر اپنے لیے حرام کر لیا کہ اس کے لیے جو واجبات تھے ان کو ادا نہیں کیا۔ اسی درمیان ایک روایت اور ہے، بڑی عجیب روایت ہے، اس کو واقعی غور سے سنیے گا۔ روایتوں میں ہے کہ بعض اوقات پروردگار عالم جب روزی بانٹ رہا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ روزی پروردگار عالم نے ہر ایک کے لیے برابر سے بانٹی ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر اگر الطاف بھائی کی مثال لے لیجیے، الطاف بھائی کے مثلا گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں اور خود اور فیملی، تو یہ 6 آدمیوں کی روزی ہے کہ جو برابر سے ملی، لیکن ہاتھ میں کس کے آئی؟ ہاتھ میں 6 آدمیوں کے نہیں آئی، بقیہ 5 آدمیوں تک پہنچائیں گے الطاف بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی ہر گھر میں یہی ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، ساری کمائی اس کے پاس آئی، اس لیے کہ اس نے محنت کیا، بچے چھوٹے ہیں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، ساری کمائی پروردگار عالم نے اس بڑے کو دیا، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اس کو گھر لے کر جب پہنچے تو چاہے وقتاً فوقتاً، چاہے ایک ہی دفعہ، سب میں بانٹ دے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھ کو مثلا اگر میرے گھر میں 5 آدمی رہ رہے ہیں تو خدا بند کریم اگر ہم کو 5000 دے رہا ہے تو اس نے تو ہم کو 5000 اس لیے دیے کہ یہ بقیہ 4 بھی اس 5000 ہی میں سے کھائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر جس روزی کو پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھ میں دیا کہ بقیہ تک پہنچاؤ، یہ حلال روزی، بالکل 70% حلال،
لیکن دیکھیے کیسے اس سے نحوست پیدا ہوتی، کیسے رزق کم ہوتا ہے۔ روایت میں آیا کہ جس روزی کو پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھ میں دیا کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ، اگر تم نے روک لیا، یہ بہت ہوتا ہے ہمارے گھر میں، دیکھ لیجیے بہت سارے گھروں میں دیکھ لیجیے آپ کی یہ صورتحال بہت ہوتی ہے، پیسہ ہے لیکن دیں گے نہیں، ضرورت آ چکی ہے، کہا مجھ سے مطلب نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ روایت میں آیا کہ اگر جس روزی کو پروردگار عالم نے دیا ہے اس کو تم نے دوسروں کو دینے سے روک دیا تو جو تم کو تمہارے لیے ملا تھا وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ اس کا ریزن بھی لکھا، سنیے گا ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ پروردگار عالم نے خاندان کے بزرگ ہونے کی بنا پر تم کو وہ کام دیا کہ جو کام اس کا تھا، توجہ فرمائی، جو کام اس خدا کا تھا وہ کام تمہارے حوالے کیا۔ اب اگر تم نے خیانت کیا تو روزی میں خیانت نہیں ہے، خدا کی خدائی میں خیانت کی ہے۔ درود بھیج محمد وآل محمد۔ چونکہ خدا کی خدائی میں انسان دخالت کر رہا ہے، خدا نے دیا اس لیے تھا کہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، دیا اس لیے تھا کہ بہترین انداز سے ان کی زندگی کو گزارنے کا موقع فراہم کرے، ہم نے اس رقم کو روک لیا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے وہاں یہ ہوتا ہے۔ تیسری صورت کہ جس کی بنا پر روزی انسان سے چھن جاتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک پیسہ ہے، ایک دولت ہے، اس دولت میں کسی دوسری چیز کا اضافہ کر دیا جائے کہ جو ناجائز ہو، تو اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال دوں میں آپ کی خدمت میں، جو محرم میں بھی ایک مثال آ چکی ہے آپ کی خدمت میں۔ اگر مثال کے طور کے اوپر آپ کو گھر خریدنا ہے، گھر کتنے میں ہے؟ 10 لاکھ میں ہے، آپ کے پاس 9.5 لاکھ جمع ہو چکے ہیں، صرف اور صرف 50,000 کی ضرورت ہے۔ اب 50,000 آپ کیسے حاصل کریں؟ آپ نے ساری کوشش کر ڈالی، بینک سے گئے لون لینے کے لیے، وہاں بینک سے لون نہیں مل پایا، آپ نے دوست سے مانگا، دوست سے نہیں مل پایا، کسی اور ٹرسٹ سے لینا چاہا، وہاں سے، ہر جگہ سے آپ مایوس ہو گئے۔ اچانک آپ کو یہ خبر ملی کہ کسی صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر میرا فلاں کام کر دو تو میں تم کو 1 لاکھ دے دوں گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تم میرا یہ مال دبئی تک پہنچا دو، تم کو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ تم فلم میں صرف ایک گانا لکھ دو، تم کو اتنا پیسہ مل جائے گا۔ تم صرف ایک سیکنڈ مین کی طرح سے فلم میں رول کر لو، تم کو اتنا پیسہ مل جائے گا۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر میں ڈرافٹنگ وغیرہ جانتے ہیں یا اس قسم کی ساری چیزیں آپ جانتے ہو کہ جو کمپیوٹر سے متعلق ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا پیسہ ملتا ہے چھوٹے سے حرام کام پر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ عجیب شیطان کا ایک نظام ہے، سسٹم شیطان نے رکھا ہے کہ حلال کام میں اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا حرام کام میں پیسہ ملے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 50,000 زیادہ نہیں ہے، آج کے زمانے 50,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے، یہ 50,000 کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے وہ حرام کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 50,000 جب لے آ کے 9.5 لاکھ میں ملایا تو اب اس 9.5 لاکھ سے بھی برکت اٹھ گئی، جبکہ وہ 9.5 لاکھ پوری طرح سے حلال پیسہ تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کے ذریعے سے جو گھر خریدا گیا، اب یہ نہ کہیے کہ مولانا جب سے گھر خریدا ہے ہر طرح سے پریشانیاں ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ رقم کہاں سے آئی تھی، پہلے یہ حساب اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ سارا پیسہ آپ نے جمع کس طرح سے کیا تھا۔ اور اسی لیے روایتوں میں آیا کہ دیکھو اگر کسی سے قرض لو، پوری توجہ رہے، اگر کسی سے قرض لو تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے قرض لے رہے ہو اس کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی۔ توجہ فرمائی۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جن اداروں میں جائز کام نہیں ہوتا، لیکن ہم وہاں پر جا کے اگر قرضہ لے رہے ہیں تو وہ ناجائز پیسہ کہ جس کو انہوں نے ناجائز کام سے حاصل کیا ہے اس سے قرضہ لے کر اگر کوئی کام شروع کیا تو پھر مطمئن رہیے کہ وہ کام جب بھی بڑھے گا نحوست کے ساتھ بڑھے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کام کے لیے جو پیسے کا انتخاب کیا، جس جگہ سے قرضہ لیا، وہ بینک یا وہ ادارہ یا وہ سوسائٹی یا وہ جو بھی جگہ تھی، وہ حرام کام کے ذریعے سے پیسہ حاصل کر۔
لہذا پوری توجہ رہے. اگر کسی بینک سے آپ لون لے رہے ہیں، کسی دوست سے قرضہ لے رہے ہیں، کسی پڑوسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں، تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ کس کام کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرتا ہے اور اس پیسے کو آپ اختیار کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں کہ جن کو ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہماری روزی خود بخود کم ہوتی جاتی ہے. آئیے چلیں کل کی حدیث کی طرف. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو 4 روحیں دیں. سب سے پہلے مرحلے میں روح الایمان، دوسرے مرحلے میں روح قوت، تیسرے مرحلے میں روح شہوت اور چوتھے مرحلے میں روح بدن. یہ چاروں روحیں ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے گناہ کی بنا پر ہوا کیا؟ روح ایمان کمزور پڑی. اس کے 3 نقصانات سامنے آئے. پہلا نقصان یہ ہوا کہ اب اس نے نماز کے وقتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا. دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ اب یہ انسان ہے تو نہ تو رات میں نماز شب کی توفیق ملی، نہ دوپہر میں پڑھ پایا. تیسرے مرحلے میں اس انسان کا نقصان یہ ہوا کہ اب یہ انسان نماز جماعت سے محروم ہو گیا. توجہ فرمائی. دوسرا نقصان، پہلا نقصان روح ایمان کا ہوا، دوسرا نقصان اب جب روح قوت کا نقصان ہوا تو اب میدان جہاد میں انسان کے قدم اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں. یہ قوت ہے کہ جو اس کے قدموں کی طاقت کو کم کر کے اس کو گھروں کی طرف واپس کھینچ رہی ہے. دوسرا نقصان روح قوت کا یہ ہوا کہ اب یہ انسان اتنا طاقتور نہیں رہ گیا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کو حاصل کر سکے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید یقیناً آپ کے ذہن میں تصور پیدا ہوا ہوگا، کبھی آپ دیکھیے کسی بھی اسٹیشن کے باہر جو فقیر بیٹھا رہے، یہ فقیر محنت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ شاید یہ ہم سے آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے. ہم سے شاید ممکن ہے ہم سے زیادہ محنت کرتا ہو، اس لیے کہ یہ فقیر شاید 14 15 16 گھنٹے کام کرتا ہے. ہم تو مشکل سے 8 گھنٹے آفس میں بیٹھتے ہیں اور یہ تو 14 15 16 گھنٹے تک سروس، بعض اوقات تو 24 گھنٹے اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. اور دوپہر کی دھوپ بھی ہے، رات کی ٹھنڈک بھی ہے، اگر بارش کا زمانہ آ گیا تو بارش بھی ہے، ساری مشکلوں کو برداشت کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو روزی حاصل کر رہا ہے، ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ سامنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد بآواز بلند شروع. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل تک مولانا ریاض صاحب تھے، تو بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن کسی حد تک سن کے اعتبار سے ہمارے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن مولانا کا شمار ہمارے اساتذہ کی فہرست میں ہوتا ہے، لہٰذا مولانا کے سامنے گفتگو کرنا مشکل کام ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ محنت یہ بھی کر رہا ہے اور پوری محنت کر رہا ہے، اور شاید ایک عام انسان سے زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب جو روزی مل رہی ہے، آپ جانتے نہیں آتے، یہ حاجی علی کے اوپر بعض ایسے بھی فقیر ہیں کہ جن کی مہینے کی آمدنی 20-20 ہزار روپے ہے، جبکہ بمبئی شہر میں کام کرنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی مہینے کی آمدنی 10 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، مشکل سے بعض لوگوں کی 5 ہزار ہے. تو ایسے بھی فقیر ہیں کہ جو رہتے تو روڈ پہ ہیں، کماتے 20 ہزار ہیں. لیکن ذرا محسوس کیجئے کہ وہ جو 5 ہزار کما رہا ہے اور یہ جو 20 ہزار کما رہے ہیں، کیا ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دولت میں تو ممکن ہے کہ فقیر امیر ہو، دولت کی بنا پر شاید ممکن ہے کہ یہ فقیر امیر کہلائے، لیکن عزت کی بنا پر یہ 5 ہزار والا اس پر حاوی ہے، اس لیے کہ اس نے 5 ہزار عزت کے ساتھ کمائے، اس نے 20 ہزار عزت کو دے کر کمایا. تو اب یہ عزت کو دے کر کمانے والا کبھی عزت کے ساتھ کمانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب روح قوت ضعیف ہوتی ہے تو انسان کے اندر اپنے معاش کو اختیار کرنے کے لیے، اپنی روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کم ہو جاتی ہے. اب نتیجہ یہ ہے، اپنی روزی حاصل تو کر رہا ہے، کبھی غلط طریقے سے، کبھی ناجائز طریقے سے، کبھی اپنی عزت کو داؤں پہ لگا کے، کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. اسی لیے روح قوت کو قوی کرو تاکہ روزی بھی تمہاری حلال ہو جائے. درود بھیج دے محمد. پہلا نقصان روح ایمان کا ہوا
کہ اس کے اندر 3 کمیاں پیدا ہوئی. دوسرے مرحلے میں روح قوت کا نقصان. مولا فرما رہے ہیں روح قوت کا نقصان یہ ہوا کہ اب اس نے جہاد کے میدان سے اپنے قدموں کو کھینچ لیا. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنی روزی کو حلال طریقوں سے حاصل کرنے کے لیے مواقع جتنے آ رہے تھے سب کو چھوڑ دیا. تیسرے مرحلے میں جو نقصان ہوا چھوٹے سے گناہ کا وہ روح شہوت کا نقصان ہوا. یہ خواہشات جو اس کے اندر پیدا ہو رہی تھیں اس نے حلال چیزوں کی لذت کو کھو دیا. میں نے کل عرض کیا اچھا بھلا انسان اگر چاہے تو اپنے کو حرام سے بچا سکتا تھا. نہیں، اس نے حرام کھانے کو زیادہ اہمیت دی حلال کھانے کی بنسبت. اس نے حلال لذتوں کو چھوڑ کر حرام لذتوں کو اختیار کیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ روح شہوت اس کی کمزور ہو گئی تھی. اور میں نے کل عرض کیا کہ یہ روح بدن تھی کہ جو ان سب کی خادم تھی. جہاں یہ سب جا رہی تھیں وہیں یہ روح بدن بھی جا رہی تھی. اب مولا فرماتے ہیں، میں کل یہیں تک آپ کو لے کر آیا تھا، اب مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ جو انسان اپنی ان چاروں روحوں کے ضعیف ہو جانے کی بنا پر اب جب مزید کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ روح قوت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ تم بڑھو، میں سہارا دینے کے لیے ہوں. روح شہوت کیا کرتی ہے؟ اس کا مولا فرما رہے اس کا کام یہ ہے کہ اس حلال کام کو اچھا بنا کر پیش کر دے. میں نے کل مثال عرض کی تھی. اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ روح بدن ہوتی ہے کہ جو اس کو خود کھینچ کے اس طرف لے کر جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیچ میں روح ایمان کہاں گئی؟ مولا نے ان 3 روحوں کا تو تذکرہ کیا کہ جیسے ہی اس انسان کے قدم گناہ کی طرف بڑھنے لگ گئے روح قوت نے اس کو طاقت دیا، روح شہوت نے اس حرام کو حلال بنا کر پیش کیا، روح بدن نے اس کو دھکا دینا شروع کیا. اب یہ بیچ میں روح ایمان کیا کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ روح ایمان اس موقع کے اوپر اس کو نصیحت کر رہی ہوتی ہے. لیکن جتنی روح ایمان کے اندر قوت باقی ہے اتنی ہی شدت سے یہ نصیحت کرے گی. لیکن اگر روح ایمان روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس کی آواز بھی کمزور ہوتی جائے گی. اس کے اندر یہ طاقت باقی ہی نہ بچے گی کہ یہ انسان کو روک سکے. اب نتیجہ یہ ہے کہ بقیہ روح غالب آ گئی، روح ایمان کمزور پڑ گئی، انسان گناہوں کی طرف بڑھتا رہا. بیچ میں اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیا، مولا فرما رہے ہیں اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیا تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ روح ایمان دوبارہ مضبوط ہو کر نئی انرجی کے ساتھ سامنے آ جائے گی اور ساری روحوں کو روک کر پھر واپس لے آئے گی. لیکن اگر وہ چھوٹا سا کام نہ ہوا تو پھر بیچاری روح ایمان کسی کونے میں چلی جائے گی، بقیہ روحیں غالب آ جائیں گی. مولا وہ چھوٹا سا کام بھی فرمائیے کہ کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا کام انسان کی توبہ ہے. اگر انسان نے توبہ کر لیا تو جو روح ایمان کمزور ہوئی تھی وہ پھر قوی ہو گئی، پھر اس نے ان سب کو کھینچ کر واپس بلا لیا. لیکن اگر توبہ کا سہارا نہ ملا تو روح ایمان اتنی کمزور ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جائے گی کہ بقیہ روحیں بڑھتی رہیں گی اور روح ایمان چیختی رہے گی، اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہ ہوگا. درود بھیج دے محمد نوبت یہ ہے کہ یہ روح ایمان انسان کی کمزور ہو رہی تھی. مولا فرماتے ہیں کہ اس کو توبہ کے ذریعے سے زندہ کرو، اس کے اندر طاقت پیدا کرو، اس کو جلا دو اپنی توبہ کے ذریعے سے. اس لیے کہ جتنی زیادہ تم توبہ کرتے جاؤ گے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ بات شروع ہوئی تھی چھوٹے سے گناہ سے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب یہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف قدم بڑھنے لگا. اگر بیچ میں توبہ حائل ہو گئی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ توبہ کی بنا پر صرف اس گناہ سے انسان محفوظ ہو گیا کہ جس کو اس نے کیا تھا. نہیں، اس گناہ سے تو یقیناً بچ گیا اس لیے کہ توبہ کر لی. اس توبہ کی بنا پر بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا، اس لیے کہ اس ایک توبہ نے اس مردہ ہو جانے والے روح ایمان کو دوبارہ زندہ کیا. اس ایک توبہ نے وہ قوت دے دی کہ اب یہ روح ایمان بقیہ روحوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ اب تم دوبارہ گناہ نہ کرنا. آپ محسوس کیجئے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ چاروں روحیں اگر انسان چاہے تو ان کو مضبوط کر سکتا ہے.
ان کو قوی کرنے کے راستے بھی مولا ہی نے بیان کیے. چاروں روحیں، روح ایمان بھی ہے، روح قوت بھی، روح شہوت بھی، روح بدن بھی، ان چاروں کو قوی کرنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. اگر چاہتے ہو کہ اپنی روح ایمان کو قوی کرو تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے عقائد کو پختہ کرو. اگر عقائد پختہ ہو گئے تو روح ایمان کے اندر قوت باقی رہے گی، اور اگر عقائد کمزور رہے تو جیسا عقیدہ ہوگا ویسی ہی روح ایمان ہوگی. ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو روح قوت کو تم قوی کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال غذا استعمال کرو. اگر حرام غذا اس روح قوت کے پاس گئی تو روح قوت قوی تو ہوگی لیکن برائیوں کے لیے قوی ہوگی. روح قوت کے اندر طاقت آئے گی لیکن برائیوں کو انجام دینے کے لیے. تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنی روح شہوت کو تم قوی کرو، اپنی خواہشات کی روح کو تم قوی کرو، تو پھر ضروری ہے کہ تم شریعت کے احکام کی پابندی کرو. شریعت نے جو دائرہ تمہارے لیے قائم کیا ہے، جس چارچوب میں، جس حصن کے اندر تم کو رکھنا چاہا ہے، اگر اس حصن کے اندر، اس قلعے کے اندر تم آ گئے تو خود بخود تمہاری روح شہوت پر تم کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا. ہاتھ تمہارے بڑھیں گے کہ یہ حرام غذا کھا لیں، لیکن شریعت تمہارے ہاتھوں کو روک دے گی. تمہارے قدم حرام کام کی طرف بڑھیں گے، شریعت تمہارے قدموں کو روک دے گی. جیسے ہی تم شریعت کے احکام کی پابندی کرتے جاؤ گے، خود بخود تمہارے اندر یہ رونق پیدا ہوتی جائے گی، یہ نور پیدا ہوتا جائے گا کہ تمہاری روح شہوت، اس کے اوپر تم غالب رہو. اور چوتھی چیز روح بدن ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اس روح بدن کو قوی کرنا ہے تو تم اسلامی اخلاق کو سیکھو. جتنا زیادہ تم اسلامی اخلاقیات میں قوی ہوتے جاؤ گے تمہاری روح بدن بھی قوی ہوتی جائے. سنیے، اگر انسان کے اندر اخلاق قوی ہے تو روح بدن قوی ہے. اگر انسان کی غذا حلال ہے تو پھر روح قوت بھی قوی ہے. اگر انسان احکام کی پابندی کر رہا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ روح شہوت قوی ہے. اور اگر انسان کے عقائد مضبوط ہیں تو پھر کبھی روح ایمان متزلزل نہیں ہو سکتی. آپ سنیں گے، آپ نے یقیناً اشعث کا نام سنا ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ہمیشہ اہل بیت سے عداوت رکھی ہے. اس کا لڑکا محمد بن اشعث، لڑکی جعدہ بن اشعث اور یہ خود اشعث، یہ تینوں دشمنی اہل بیت میں اپنے زمانے کے معروف شمار ہوتے تھے. اشعث ہی نے اپنے گھر میں عبد الرحمن ابن ملجم کو پناہ دی تھی، اور جب اس کا ارادہ متزلزل ہو رہا تھا تو اس کو دوبارہ تیار کیا تھا کہ تم کو علی کو قتل کرنا ہے. یہ اشعث تھا. اشعث نے عبد الرحمن کو پوری طرح سے تیار کیا تھا. البتہ یہ چونکہ خوارج میں سے تھا اور یہ خوارج کے درمیان اپنے نظریات کا اعمال بھی کرتا تھا، باقاعدہ ان کے درمیان تبلیغ کرتا تھا. اتنا زیادہ چونکہ اچھا خطیب سمجھا جاتا تھا، یہ اتنا زیادہ اس کو زبان پر کمانڈ تھا کہ یہ جس سے گفتگو کرتا تھا اس کے پورے مزاج کو تبدیل کر دیتا تھا. یعنی گویا برین واشنگ کی اس کے اندر صلاحیت تھی. اور سنیے، اس کی لڑکی جعدہ، اس نے اشعث نے مولا کی شہادت میں شرکت کی عبد الرحمن کے ذریعے. اشعث کی لڑکی جعدہ نے زمانے کے امام کو زہر دیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کی یہ زوجہ تھی. اس نے ہمارے دوسرے امام کو زہر دیا تھا اور اس بنا پر مولا کی شہادت ہوئی. بیٹی کہاں آئی؟ بیٹی آئی اس حیثیت سے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شہید کیا، اور بیٹا محمد یہ میدان کربلا میں آیا تھا امام حسین کی شہادت میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کیسا خاندان ہے. باپ امام علی کے مقابل، بیٹی امام حسن کے مقابل، بیٹا امام حسین کے مقابل. تو یہ ہے عقائد کا ناپختہ ہونا. لیکن اس کے باوجود اسی گھرانے میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا کہ جس کی خاص اشعثی کہلایا، عبداللہ اشعثی کہلایا. اس لڑکے نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی ہے.
سوچ رہے محسوس فرما رہے ہیں دادا کا یہ حال کہ اس نے امام حسین کی شہادت میں شرکت کی، دادا کے باپ کا یہ حال کہ اس نے مولا کائنات کی شہادت میں شرکت کی، دادا کی بہن کا یہ حال کہ اس نے امام حسن کی شہادت میں شرکت کی، لیکن یہی پوتا جب سامنے آیا عبداللہ اشعثی تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے مخلص صحابیوں میں قرار پایا۔ البتہ اس کی بھی داستان ہے، سب سے بڑی چیز جو تھی اس کے ساتھ وہ گھر کے اندر کا ماحول تھا۔ باپ سے طلاق لے کر یا بظاہر جدا ہو کر، چونکہ دونوں چیزیں روایت میں آئی ہیں کہ یہ علیحدہ ہو گئی تھی اپنے شوہر سے، عبداللہ کے باپ سے ماں علیحدہ ہو گئی تھی، اس کو اپنے ساتھ اس نے رکھا، ہمیشہ اس نے اس کو اپنے اخلاق کو سکھایا۔ ایک دن یہ کہتا ہے کہ حاکم وقت نے میرے ماموں کو بلایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں ایک کام سونپنا چاہتا ہوں۔ کیا کام؟ کہا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کون کون سے لوگ ہیں کہ جو شیعوں کے چھٹے امام کے صحابی شمار ہوتے ہیں اور ان پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے کہ میں تمہارے سسرال والوں کو جانتا ہوں۔ اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ یہ لڑکے کا یعنی عبداللہ کا ماموں ان لوگوں سے ملا ہوا تھا اپنے بہن کی سسرال والوں سے۔ کہا میں تمہاری سسرال کے حالات جانتا ہوں، بہن کی سسرال کے حالات جانتا ہوں، وہ ہمیشہ سے دشمنی اہل بیت میں مشہور رہے، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے لہٰذا میں جلدی واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک رقم لے کر مدینے جاؤ اور جانے کے بعد یہ معلوم کرو کہ کون کون ہے کہ جو شیعوں میں غریب ہے، ان کے درمیان رقم تم تقسیم کرو، اور کہنا کہ میں خراسان سے آیا ہوں، چونکہ اس زمانے تک خراسان شیعوں کی آبادی شمار ہونے لگی تھی، میں خراسان سے آیا ہوں، یہ امام کی رقم لے کر آیا ہوں کچھ شیعوں میں تقسیم کرنے کے لیے، لیکن جس کو بھی رقم دینا اس سے ایک نوشتہ لے لینا کہ میں نے یہ رقم لی ہے مال امام تاکہ میں اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکوں۔ وہ جانتا تھا حاکم کہ اگر یہ رقم شیعوں کے ہاتھ میں جائے گی تو شیعہ ہی لیں گے، اس لیے کہ مال امام کا تصور انہی کے وہاں ہے۔ آیا عبداللہ کا ماموں مدینے آیا، آنے کے بعد اس نے پہلے تو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کون کون امام صادق علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، اور ان کی فہرست کے مطابق ایک ایک سے ملنا شروع کیا، سب سے ملاقات کی اور سب کے درمیان گفتگو کی کہ بھائی میں آیا ہوں تم لوگ کے درمیان پیسہ بانٹنے کے لیے، ایک دن آؤں گا تم لوگوں سے لکھواؤں گا پڑھواؤں گا، سارے پیسے تقسیم کیے جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ تمہارے خاندان کا بزرگ کون ہے؟ کبھی ہمارے خاندان کا جو اس وقت بزرگ ہے وہ شیعوں کا چھٹا امام ہے۔ کہا ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا جس دن بھی چاہو تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔ ایک دن یہ عبداللہ کا ماموں آیا، مسجد میں آیا، دیکھا کہ امام منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، درس کہہ رہے ہیں، آ کے بیٹھ گیا، درس ختم ہوا، مولا نے درس ختم کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور اپنی نماز شروع کر دی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ مولا نے نماز شروع کی ہے اور پیچھے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو امام کے افتتاح میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، امام بھی مستحبات انجام دے رہے ہیں، دھیرے دھیرے اس نے اپنی رستے کو بنایا، ایک آدمی کو ہٹایا، پھر دوسرے آدمی کو ہٹایا، تیسرے کو ہٹایا، پہلی صف میں آ کر امام کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسی واقعے کی بنا پر شیعہ ہو گیا ہوں۔ اب سنیے، اس کا ماموں دھیرے دھیرے ایک ایک کو ہٹا کر بالکل امام کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ امام کھڑے ہو رہے تھے کہ اپنی اقامت کو کہیں اور نماز کی امامت کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علناً مجمع میں نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ کہیں اس کی بنا پر کوئی نئے نظریات سامنے نہ آئے۔ اس بنا پر امام نے جیسے ہی اپنی اقامت کے لیے خود کو بلند کرنا شروع کیا، اچانک امام گھوم گئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جا کر حاکم سے کہہ دینا کہ اگر یہ مال تم تقسیم کرنا چاہتے ہو تو اس مال کو کوئی بھی میرا شیعہ قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ تو بڑی عجیب سی بات، مولا کیا فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے ظاہر یہ کیا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات۔ مولا نے فرمایا کہ جا کے حاکم سے کہہ دینا کہ اگر یہ حلال مال ہوتا تو میرے شیعہ لے لیتے، لیکن چونکہ مال حرام ہے لہٰذا کوئی شیعہ قبول نہ کرے گا۔ اب اس نے پھر کہا کہ مولا آپ کہہ کیا رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ آپ کو شاید میرے پر شبہ ہو رہا ہے، میں خراسان سے آیا ہوں،
ابھی بھی وہ اس گمان میں ہے کہ شاید علیہ باللہ امام کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے اور حاکم کے درمیان بغداد میں بیٹھ کر گفتگو نہیں ہوئی تھی جب صرف تم تھے اور حاکم تھا اور کوئی تیسرا نہیں تھا؟ اب یہ اچانک متوجہ ہوا کہ واقعی طور کے اوپر امام کو یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ میرے اور حاکم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ مولا شداب کو شبہ ہو گیا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ نام نہیں ہے؟ کیا تم فلاں قبیلے کے نہیں ہو، فلاں جگہ سے نہیں آئے ہو، فلاں کام سے نہیں آئے ہو؟ اور اس کے بعد امام نے وہ پوری گفتگو دوہرا دی کہ جو حاکم نے کہی تھی، حتیٰ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہارا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے کہ تمہاری بہن کی سسرال اہل بیت کی دشمنی میں معروف ہے، مشہور ہے۔ یہ سننا تھا کہ اپنے سر کو اس نے مولا کے قدم پہ رکھ دیا کہ مولا یقینی طور کے اوپر پروردگار عالم جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنے عہدوں کو کس گھرانے میں رکھے، اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہا اور اس کے بعد سے امام کا چاہنے والا ہو گیا۔ کہتا ہے مولا ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے آپ کو امامت تو دی ہے لیکن عام انسانوں کی طرح بنایا ہے، آج پتا چلا کہ جن جگہوں پر خدا ہوتا ہے وہاں آپ بھی ہوتے ہیں۔ بیٹے محمد ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں۔ جو فرما رہے ہیں بھائی جب دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو وہاں پر کوئی تیسرا نہیں ہوتا سوائے خدا کے، تو جب جہاں پر خدا ہوتا ہے وہاں پر کوئی اور نہیں ہے سوائے خدا کے، اور آپ اگر گفتگو سن رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں آپ بھی موجود ہیں۔ میں جملے بڑھا کر کہنا چاہوں گا، امامت کو کسی خاص علاقے سے مخصوص نہ کرو کہ ان پر حکومت تھی یا نہیں تھی، اس لیے کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں۔ جہاں خدا کی حکومت ہے وہاں امام کی بھی حکومت ہے۔ درود بیت محمد حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے عقائد مضبوط ہو جائیں تو پھر روح ایمان قوی ہو جاتی ہے۔ یہ اصول کافی کی روایت جو میں پیش کر رہا تھا اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امامت کو ابھی عام لوگوں نے پہچانا ہی نہیں، اور اس سلسلے میں جہاں بقیہ لوگ خطا کار ہیں وہیں تقصیر ہماری بھی ہے۔ ہم نے اپنے امام کو اس طرح سے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کیا کہ جو امام کے پہچاننے کا حق ہے۔ آئیے ان لوگوں کے پاس چلیں کہ جنہوں نے واقعاً اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ہر موقع پر بہادر ہوتا ہے، لیکن جب موت کا تصور آ جائے تو بہادری کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امام وقت یہ کہہ رہا ہو کہ تم سب میرے پاس سے مجھ کو تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، تم چلے جاؤ گے پھر بھی میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اب تو چلے جانا چاہیے، نہیں، آواز یہ دیتے ہیں کہ مولا اگر ہماری جانوں کو، ہماری گردنوں کو قلم کر دیا جائے، ہماری جان کو لے لیا جائے اور 70 دفعہ یہی ہمارے ساتھ ہو، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ عجیب جملہ ملتا ہے۔ اس موقع کے اوپر جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک جملہ کہا تھا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب حبیب نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ مولا اس دروازے کو بتا دیجئے کہ جو دروازہ آپ کے گھر سے بہتر ہو، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مولا اس کائنات میں آپ سے بہتر نہ کوئی گھرانہ ہے، نہ آپ کے دروازے سے کوئی بہتر دروازہ ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب، حسین کے دروازے کا تذکرہ کیا ہے، حسین کے خیمے کے در کا اتنا خیال ہے، ذرا عصر کے ہنگام میں آ کر اسی دروازے کو دیکھو، ارے اسی دروازے میں آگ لگائی گئی ہے، ارے اسی خیموں کے اندر آگ ہے اور بیویاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں۔ آزاداروں، آج آپ جانتے ہیں کہ 17 صفر آ چکی ہے، اب وہ تاریخیں قریب آ رہی ہیں کہ جن تاریخوں میں اہل بیت اطہار
پھر کربلائے معلیٰ کی طرف آنے والے ہیں. لیکن ذرا تصور تو کریں اس زندان میں اہل بیت اطہار نے کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں, کتنی سختیاں برداشت کی ہیں. ارے ذرا تصور کریں, کسی نے کبھی سوچا ہے ارے شہزادی زینب کا یہ عالم تھا کہ میدان کربلا میں آپ نے نماز شب نہ چھوڑی, لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب نے عاشور کے بعد رات میں نماز شب پڑھی ہے تو اس اندھیرے میں جناب زینب کھڑے ہو کر نماز شب پڑھ رہی تھی. لیکن زندان شام میں اب جو بھتیجے نے دیکھا, عزاداروں میں کیسے عرض کروں, زینب نمازیں تو پڑھ رہی ہیں لیکن زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. ارے شیر خدا کی بیٹی ہے, اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب کھڑے رہنے کی طاقت باقی نہیں ہے. سید سجاد نے پوچھا, اے پھوپھی اماں, ارے آپ اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ جواب دیا, اے بیٹا سجاد, ارے کھانا اتنا کماتا ہے کہ بچے سیر نہیں ہو پاتے. ارے میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان بچوں کے حوالے کر دیتی ہوں. ارے یہ حسین کی امانتیں زندہ رہ جائیں, زینب سے زیادہ ان کی اہمیت ہے. لیکن ہاں آزادانو, جب زینب نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے لیے اپنے کھانے کو قربان کیا, ارے انہی میں جو سب سے اہم امانت تھی جو حسین نے زینب کے حوالے کیا تھا, ارے اسی زندان کے اندھیرے میں اس ننھی سی بچی نے اپنی زبان کو بند کر لیا ہے. ارے زینب تڑپ گئی ہوگی, ارے میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ ارے حسین نے امانت دی تھی, میں کیا جواب دوں گی؟ ہاں زاداروں, اب جو جناب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی, انداز یہ ہے سید سجاد نے اسی کرتے میں جناب سکینہ کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. اب جو قبر سے قریب پہنچے, اس ننھی سی میت کو قبر کے حوالے کیا, لیکن جب قبر برابر کر چکے دل بھر آیا. اب سید سجاد اس کوشش میں ہے کہ اب اس قبر کے اوپر کچھ پانی ڈال دیا جائے تاکہ یہ قبر اس دفن ہونے والی بہن کے لیے کچھ نم ہو جائے. لیکن اب پانی کہاں ملتا؟ اب پھوپھی اور بھتیجے نے مل کر گریا شروع کیا, اے سکینہ تم کو میں نے خدا کے حوالے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. خدا را ہماری اس عبادت کو قبول فرما, خدا را ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما, خدا را ان آنسوؤں کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دینا, خدا را امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما, خدا را ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا زدار قرار دینا, خدا را ہم کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما, خدا را جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما, خدا را جو نوجوان بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما, خدا را جو نوجوان اور بچے امتحانات میں مصروف ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم